السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد چغتائی صاحب، ملک جو ہے معاشی بدحالی کا شکار ہے، اور جس کے پاس حکومت ہے اس کے پاس کارکردگی نہیں ہے، جس کے پاس حکومت نہیں ہے وہ حکومت حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ بلدیاتی الیکشن آپ سے ہو نہیں پا رہے ہیں، جنرل الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کراچی میں بلدیاتی، حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، ایک خوف کی فضا ہے، حکومت خوف زدہ ہے۔ اقتدار کے ساتھ خوف زدہ ہونا، ایک تو اقتدار کے بغیر تو سمجھ میں آتی ہے، سب کچھ ہاتھ میں ہے، آپ نے سندھ فتح کر لیا بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے، اب کراچی میں آ کے مشکلات ہو رہی ہیں، اور ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے کہ چلو ہمارا گورنر لگا دیا، گورنر کے بعد ایڈمنسٹریٹر لگا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جمہوری قوتوں کا یہ کیا ہے، جمہوری قوتیں تو منتخب ہونے کے بعد وہ بنتی ہیں، یہاں یہ کہ آپ ہمارا انتظامی امور کے لیے ہمارے پسندیدہ افسر لگا دیں جناب، اور وہ بھی آپ کے اندر اتنا انتشار ہے ایم کیو ایم کے اندر کہ شہزاد چغتائی صاحب اب وہ نام کسی کا لے رہے ہیں تو ایک گروہ مخالفت کر رہا ہے، اندر سے دوسرا مخالفت کر رہا ہے، مجبوراً انہیں ٹیسوری صاحب کی پھر خدمات لینا پڑی، کیونکہ ٹیسوری صاحب جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اب ایم کیو ایم کا پہیہ جو ہے وہ ٹیسوری صاحب ہی چلا رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرے ہی پرسنل سیکرٹری ان کو جو ہے جناب ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے، تو اب دونوں کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے نکلیں۔ اچھا، کراچی کے مسائل کیا ہیں؟ کراچی کے مسائل یہ ہیں پودے لگانا۔ ارے بھائی، کراچی کے مسائل برسات میں ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ٹرانسپورٹ، اسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، کراچی میں ہے کیا؟ بھئی پودے لگا کر آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ فنڈ نہیں ہے نا، تو شہزاد پودے ہی لگاؤ، بس یہی کام رہ گیا بلدیاتی اداروں کا۔ نہیں تو پھر دعوے کیوں ہیں شہزاد صاحب؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہی صورتحال ہے تو منتخب ہو کے آنے والوں کو آپ نے دینا کچھ نہیں ہے، 140A پہ آپ نہیں دے رہے، بلدیاتی نظام آپ جو ہے اس میں اختیارات نہیں دے رہے ہیں، تو کیسے چلے گا اس نظام؟ کیسے ہوگا؟ کیا مکاری فریب پن سارا دن سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال کراچی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ معاشی ہب ہے، تو گاڑی کیسے چلے گی؟ ملک کی گاڑی چلانا اس وقت مشکل ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں شاہد مصطفیٰ، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس شہر میں کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے، ٹرام وے سسٹم تھا وہ ختم کر دیا، ٹرانسپورٹ سسٹم ختم کر دیا، ریلوے سسٹم تھا سرکل ریلوے کا وہ ختم کر دیا۔ اچھا، اب یعنی کہ جب پاکستان بنا تھا جب بھی یہ صورتحال نہیں تھی کہ اس شہر میں ٹرانسپورٹ سسٹم تھا، بس سروس تھی، ٹرام وے سروس تھی اور ٹرین سروس تھی، وہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ اچھا، اس وقت جو تقریباً 4-4.5 کروڑ جس شہر کی آبادی ہے، اندرون سندھ خالی ہو رہا ہے، اندرون سندھ میں آبادی کم ہو رہی ہے اور کراچی میں بڑھ رہی ہے، اور کراچی میں نہ صرف اندرون سندھ سے بلکہ پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر یہ کہ بیرون ملک سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اندرون سندھ کے علاوہ پختونخوا سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور پنجاب سے بھی آ رہے ہیں، بلوچستان سے بھی آ رہے ہیں۔ ایک شہر کی سب سے زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے، ایک شہر پہ سب سے زیادہ برڈن ہے، اس شہر کو آپ منی پاکستان کہتے ہیں، پاکستان کا دل کہتے ہیں، پاکستان کی شہرک کہتے ہیں ایک، اور وہ شہر جو ہے پورے پاکستان کو پال رہا ہے، اور اس شہر کا یہ حال ہے کہ اس شہر میں ساری سڑکیں، اس بارش میں ساری سڑکیں ٹوٹ گئیں، اور مین سڑکوں کے علاوہ اندرون سندھ کہہ رہا ہوں، یہ جو اندرونی گلیاں جو گلیاں ہیں جیسے کہ گلشن ٹاؤن کی اندرونی گلیاں ہیں، لیاقت آباد ٹاؤن کی، وہاں سڑک کا نام و نشان ہی نہیں ہے، اور چلیں سڑک نہیں ہے تو ایک ہموار راستہ تو وہ ہموار راستہ بھی نہیں، گڑھے 1-1.5 فٹ گڑھے ہیں، ان میں سے گاڑیاں جاتی ہیں آتی ہیں، جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ جو ہے سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ حال اس شہر کا ہے۔ اچھا، اور یہ اس شہر کا حال اس وجہ سے ہے کہ 2 وجوہات ہیں، ایک تو بلدیاتی الیکشن ہونے، جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اس کو بلدیاتی الیکشن سوٹ نہیں کرتے، سوٹ یوں نہیں کرتے کہ سب سے زیادہ پیسہ، سب سے زیادہ فنڈ بلدیاتی اداروں کے، یہ سارے فنڈ جو ہے کیا کہتے ہیں 7 میونسپل کارپوریشنیں ہیں، 1 میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، ان 7 میونسپل کارپوریشن میں کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں، کے ڈی اے میں ایک سسٹم بنا ہوا ہے،
وہ سسٹم یہ ہے کہ جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں، فنڈز ہوتے ہیں، ترقیاتی فنڈز ہوتے ہیں، غیر ترقیاتی فنڈ ہوتے ہیں، وہ سارے فنڈ جو ہے وہ ایک جگہ ایک آدمی ہوتا ہے، ایک چودھری ہوتا ہے. جیسے کہ کے ایم سی کے سابق میونسپل کمشنر تھے، وہ چودھری تھے کے ایم سی کے. تو ایک چودھری ہوتا ہے، وہ سارے پیسے جمع کرتا ہے ڈنڈے کے زور پہ. پھر وہ پیسے جو ہے آپس میں بٹتے ہیں، اور پھر وہ سیاسی ایوانوں میں بھی وہ پیسہ جاتا ہے، اور وزیر صاحب کو بھی جاتا ہے، اور جو بیوروکریسی اس کو بھی جاتا ہے. تو اس وجہ سے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی وسائل نہیں ہیں، وسائل بہت ہیں، اب بھی بہت ہیں، پیسے بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پیسے، سارے پیسے جو ہے بیوروکریسی کھا جاتی ہے، وہ سارے پیسے جو ہے آپس میں بٹ جاتے ہیں. ایم کیو ایم بات کر رہی ہے کہ ہم اختیارات کے بغیر جو ہے اس میں نہیں جائیں گے بلدیہ میں جب تک اختیارات نہیں. اور سپریم کورٹ نے بھی 140A کے تحت جو فیصلہ کیا ہے، تو بغیر اختیار کے اب آپ نے اپنا ایڈمنسٹریٹر نامزد کر دیا، کیونکہ آپ فیصلہ نہیں کر سکے کہ سیاسی آپ کے پاس جو صورتحال ہے، جو تماشا لگا ہوا ہے ایم کیو ایم کے اندر، اس کی وجہ سے کس کا نامزد جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ سے ایک المیہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا میں جو سمجھتا ہوں، اور معذرت کے ساتھ، اور جو میری ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم میں کوئی ایک کنٹرولنگ، یعنی کہ جو سیاسی کنٹرولنگ اتھارٹی نہیں ہے، چین آف کمان نہیں ہے، سربراہ نہیں ہے، چین آف کمان نہیں ہے. وہ ایم کیو ایم جو ہے اس میں سب کی اپنی اپنی مسجدیں ہیں، 1.5 اینٹ کی مسجدیں ہیں، اور اپنی اپنی دکانیں، اپنی اپنی قیادتیں ہیں. تو ایم کیو ایم میں مطلب ہے کہ سینٹرل لیڈرشپ جو ہے نہیں ہے، اور چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ان کا پارٹی میں اتنا کنٹرول نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ فیڈرل منسٹریز کی بات ہوئی تھی، جب بھی کیا کہتے ہیں اتفاق رائے نہیں ہوا تھا، گورنر پہ اتفاق رائے نہیں ہوا تھا، اب ایڈمنسٹریٹر کا اعلان ہوا، انہوں نے کہا کہ صاحب عبدالوسیم شہزاد صاحب 2 آپ نے وفاقی وزیر لے لیا، اس کا کراچی کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. گورنر کا کیا فائدہ ہوا؟ بھائی وہ تو آئینی ہوتا ہے نا. تو آپ نے اب تو ایڈمنسٹریٹر بھی لے لیا. پھر آپ مطلب یہ دیکھیں، آپ جو یہ بات کرتے ہیں کہ 140A کے تحت جب تک اختیارات نہیں ملیں گے، اور نیا جو بلدیاتی قانون ایک پاورفل قانون نہیں بنے گا جس کے تحت سارے ادارے ڈیوالو نہیں ہوں گے، اور سارے اختیارات میئر کو نہیں ملیں گے، سارے اختیارات کے ایم سی کو نہیں ملیں گے، جب تک جو ہے کیا کہتے ہیں ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر یہ کہ آپ یعنی قدم قدم پر اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی پوزیشن بھی کمزور کرتے جا رہے ہیں، اپنے مطالبے سے بھی آپ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. آپ سے بھی یہ کہیں کہ جب تک 140A ہم نہیں ہوگا، اس کے تحت اختیارات نہیں ملیں گے، ادارے ڈیوالو نہیں ہوں گے، نیا بلدیاتی قانون نہیں بنے گا، اس وقت تک نہ ہم گورنر لیں گے، نہ ایڈمنسٹریٹر لیں گے، نہ ہم وزیر لیں گے. نہیں تو آپ یہ دیکھیں جو معاہدہ ہوا ہے، ایکچولی جو آپ کا معاہدہ جو ہے اس کے ضمانتی بھی جو ہے آصف علی زرداری ہیں. آصف علی زرداری اپنے پاس سے کچھ آپ کو دے ہی نہیں پا رہے ہیں جو آپ نے معاہدہ کیا اس کے تحت. نہیں آپ ملتے ہیں اور آپ بڑی پر امید ہو کے باہر نکلتے ہیں ہر دفعہ. تو وہ کیا دیتے ہیں ان کو جس سے یہ جو ہے پر امید ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، پھر اگلی دفعہ جاتے ہیں. تو یہ سمجھ میں یہ آتے ہیں نکل کے تو بڑے اطمینان سے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. شاید صاحب وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ فائلے وائلے جو ہے وہ آصف علی زرداری خود تو سائن نہیں کرتے، وزیر اعلیٰ سائن کرا دیتے ہیں، کچھ منسٹر سائن کر دیتے ہیں فائلیں. تو پھر وہ ظاہر ہے یہ تو آپ کو یہ مطمئن نظر آتے ہیں. بتا ان کو اگر یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ بھئی ہم وزیر اعلیٰ آپ کا بنا دیں گے تو اس شاید اتنے خوش نہیں ہوں گے، لیکن اگر جو یہ فائلیں لے کے جا رہے ہیں وہ اگر وہ منظور ہو جائیں، اس پہ سائن ہو جائے تو اس پہ زیادہ خوش ہوں گے. کراچی میں کوئی بات کر رہا ہے، کراچی کی کوئی بات کر رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ کراچی نے اس کو موقع دیا نہیں اس طرح جس طرح جماعت اسلامی کراچی کی بات کر رہی ہے. اور اس نے تو اپنی پالیسی تبدیل کر دی شہزاد صاحب، وہ بات کر رہی ہے جو ایم کیو ایم کرتی تھی. اب کراچی کے ہر اس پہ، کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ ایم کیو ایم نے یہ کام نہیں کیے ہیں اور ہم اس پہ جو ہے بات کر رہے ہیں. تو کراچی میں آپ دیکھیں کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، کسی قسم کے بھی مسئلے مسائل ہوں، جماعت اسلامی جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، عدالتوں تک جا رہی ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم کے لیے جا رہی ہے. تو جماعت اسلامی کی جو پوزیشن ہے آپ سمجھ رہے ہیں مستحکم ہے، یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 13 رکنی جو ہے اتحاد اس کا معیار آئے گا؟ دیکھیں ویسے تو کیا کہتے ہیں
جو سیاسی افواہیں ہیں وہ تو یہ ہے کہ جی خود یعنی کہ جو ایم کیو ایم کی صفحے ہیں، جو پیپل پارٹی کی صفحے ہیں، ان میں جماعت اسلامی کا تو مجھے نہیں پتہ، میں کچھ پریڈکشن نہیں کر سکتا، لیکن ان کو تو یقین ہے کہ جو تحریک انصاف ہے یہ سب کو اڑا کے رکھ دے گی اور سب کچھ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں بہا کے لے جائے گی، ہر جگہ تحریک انصاف جیت جائے گی۔ پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کے حلقوں میں تو یہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نہیں، اس سے میں اختلاف کروں گا شہزاد شہزاد صاحب دیکھیں، کراچی میں پی ٹی آئی نے جیتی اور میں سمجھ رہا ہوں کہ کراچی کا صفایا کر دیا پی ٹی آئی نے، ٹھیک ہے، قومی اسمبلی میں جتنے نشستیں لے کے گئے آپ نے کراچی کو دیا کہ آپ اتنے بھی کراچی کے لوگ جو ہے بے وقوف نہیں ہیں کہ آپ جو ہے میئر بھی ان کو دے دیں اور کراچی کا سب کچھ اپنے ہاتھ پیر کٹوا لیں، ایسا کچھ ہوتا ہوا مجھے نہیں نظر آ رہا شہزاد صاحب۔ نہیں، وہ بات صحیح ہے آپ کی، دیکھیں یہ لوکل الیکشن ہے، لوکل باڈیز کا الیکشن ہے، بلدیاتی الیکشن ہے، بلدیاتی الیکشن میں برادری سسٹم بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، پھر ایک جو کونسلر ہوتا ہے، چیئرمین ہوتا ہے اپنے علاقے کا، جو پچھلے رہ چکے ہیں ان کا بھی اپنا انفلوئنس ہوتا ہے، اپنے ووٹ ہوتے ہیں، تو وہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ یہ اتنا تیر نہیں مار سکے گی تحریک انصاف، لیکن یہ ہے کہ یہ بات تو یعنی کہ آپ کو اب وہ جو آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ صاحب یہ کراچی کے لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، آپ تو کراچی کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس ملک کے عوام جتنے بیوقوف ہیں اتنا بیوقوف تو شاید دنیا میں اگر 200 ملک ہیں تو 200 ملکوں میں کسی ملک میں لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہوں گے، اتنے بھیڑ بکریوں کی طرح وہ ٹریٹ نہیں ہوتے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا جانور میں انسان میں فرق یہ ہے کہ جانور میں عقل نہیں ہوتی، تو یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ دیکھیں نا، اب یہ کن لوگوں کو منتخب کرتے رہے، ابھی بہت زیادہ پیچھے مت جائیں، 88 سے لے کے جن سوراخوں سے ڈسے گئے ہیں انہی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، انہیں ان کی یہ پرستش کرتے ہیں، ان کو یہ الگ کرتے ہیں، ان کو یہ کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ ہم کو خود اپنی چیزیں درست کرنی ہے، نشانہ بنائیں، انگلی اٹھائیں سامنے والے کی طرف، تو اب باقی جو ہے نا اپنی طرف بھی گریبان میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، لیکن جو ہے اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑے گی۔ اب ہمارے بچے جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا مستقبل نہیں ہے یہاں کراچی میں، وہ باہر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں باہر؟ جا کے وہ جتنا اگر 8 گھنٹے یہاں کام کریں گے تو ان کو وہاں 18 اور 20 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، تو 8 گھنٹے کام کر کے ہم اپنے شہر کو، اپنے ملک کی ترقی کیوں نہ دیں، ایسا ماحول پیدا کریں۔ بہت شکریہ شہزاد چغتائی صاحب۔